السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ میں کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں، اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے بلیڈر ڈائیورٹیکولم یا بلیڈر ڈائیورٹیکولائی۔ اب بنیادی طور پہ جو میں نے ابھی بات کی ہے یہ ایک سائنٹیفک ٹرم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بولی ہے، لیکن کسی بھی شخص کے لیے جو اس کو سمجھنا چاہے میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بلیڈر جو ہے یا جو مثانہ ہے وہ ایک تھیلی ہے جس میں گردے اپنا پیشاب بنا کر پھینکتے ہیں، اور یہ جو پیشاب ہے جب ایک گلاس پانی سے تھوڑا سا زیادہ سٹور ہو جائے تو آپ کو یہ حاجت ہوتی ہے کہ آپ کو جا کے پیشاب کرنا ہے۔ جو مثانہ ہے جب اس میں پیشاب پڑتا ہے تو وہ پھول جاتا ہے، اور جب اس نے پیشاب نکالنا ہوتا ہے تو وہ سکڑتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ میرا ہاتھ سکڑ رہا ہے اور اس کو میں کھول رہا ہوں۔ مثانہ بھی اسی طرح آپ کے دماغ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو آپ اس کو سکیڑتے ہیں اور پیشاب باہر نکالتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ مثلاً جب آپ کا مثانہ سکڑتا ہے تو جو دروازہ قدرت نے لگائے ہوئے ہیں وہ دو دروازے ہیں، ایک تو مثانے کے بالکل ساتھ ہے اور ایک تھوڑا فاصلے پہ ہے۔ ان دونوں کو بھی کھلنا ہوتا ہے تاکہ جب یہ کنٹریکٹ کر رہا ہے یا یہ سکڑ رہا ہے تو پیشاب وہاں سے نکل کے باہر جائے۔ ان دونوں دروازوں کو جو اندر کی طرف ہے اس کو انٹرنل اسفنکٹر کہتے ہیں، اور جو باہر کی طرف ہے اس کو ایکسٹرنل اسفنکٹر کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثانے کو سکڑنے کے لیے بہت زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، اور کسی وجہ سے اگر یہ دروازے کھل بھی جائیں اور پیشاب کی نالی میں رکاوٹ ہو تو پیشاب کو نکلنے میں بہت دقت اور دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مثانہ جب زور لگاتا ہے تو اس کے اندر والی جو لائننگ ہے، جس طرح ہماری منہ کے اندر لائننگ ہے اسی طرح مثانے کے اندر لائننگ ہے، وہ اس کی دیواروں کو پھاڑ کے باہر آ جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اس مثانے کے اندر یہ پاکٹس بن جاتی ہیں، اس کے اندر یہ جگہ یا دروازے سے بن جاتے ہیں، یا یہ کہیں کہ ایک تھیلیاں بن جاتی ہیں جس کے اندر پیشاب سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب پوری طرح خالی نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ کا مثانہ کنٹریکٹ کرتا ہے یا سکڑتا ہے تو پیشاب تو باہر آتا ہے، لیکن اس تھیلی میں پڑا ہوا پیشاب یا یہاں پہ پڑی ہوئی انفیکشن باہر نہیں آتی، جس کی وجہ سے مریضوں کو بہت سی شکایتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ڈائیورٹیکولائی ہوتے ہیں یہ پیدائشی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں اور آگے چل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ پیدائشی طور پہ اگر کسی بچے کو رکاوٹ ہے پیشاب نکلنے میں تو اس کے مثانے کو بہت زور لگانا پڑے گا، یا پیدائشی طور پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں، کہ اگر آپ کا بلیڈر کا پریشر بہت زیادہ ہے اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے پیدائشی طور پہ، تو اس میں بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ یہ جو اندر کی لائننگ ہے یہ اس کی دیواریں پھاڑ کے باہر آ جائے گی اور یہاں پہ تھیلیاں بن جائیں گی۔ پیدائشی طور پہ عام طور پہ ایک آدھ تھیلی ہوتی ہے، جبکہ آگے چل کے یا ایڈلٹہڈ میں اگر آپ کو ڈائیورٹیکولائی ہوں تو بہت سی تھیلیاں بن سکتی ہیں۔ اس کو میں اور آسان زبان میں اس طرح بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو پیشاب کی نالی میں رکاوٹ ہے تو آپ کے مثانے کو زور لگانا پڑے گا، اور اگر اس کو زور لگانا پڑے گا تو یہ ممکن ہے کہ اس کے جو پٹھے ارد گرد ہیں وہ زور کی وجہ سے پھٹ جائیں اور آپ کی جو اندر والی لائننگ ہے وہ باہر نکل جائے، کیونکہ اس ساری کو سپورٹ آپ کی باہر کے مسلز نے کیا ہوتا ہے، آپ کی جو اندر کی لائننگ ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو مریض جب پیشاب کرتا ہے تو اس کا پیشاب پوری طرح سم ٹائمز خالی نہیں ہوتا، اور کیونکہ وہاں پہ پیشاب بچا ہوا رہتا ہے اور وہ خالی نہیں ہو پاتا تو وہاں پہ پتھر بننے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ سائنس نے اس چیز کا بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ تھیلیاں بن جائیں تو ان میں بھی کینسر کا نارمل لوگوں سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان میں کینسر ہو۔ جب کسی ایڈلٹ میں یا کسی بڑے آدمی میں یہ ہو جن میں ڈائیورٹیکولائی ہوں تو اس میں بہت ریزنز پروسٹیٹ کی بڑھوتی کا بھی ہوتا ہے، کہ اگر آپ کا پروسٹیٹ بڑھ گیا ایک خاص عمر میں جا کے اور آپ کے مثانے کو بہت زور لگانا پڑ رہا ہے تو اس میں سم ٹائمز مثانے کو اتنا زور لگانا پڑتا ہے کہ اس کے جو پٹھے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں اور آپ کی تھیلیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے پیشاب کی نالی بہت زیادہ سکڑی ہوئی ہو اور ان کو پیشاب کے لیے زور لگانا پڑتا ہو تو اس میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بچوں میں ایک کنڈیشن ایک اور ہوتی ہے جس میں ان کے پیشاب کی نالی تنگ ہوتی ہے، فار ایگزامپل جس میں اور ان کا پیشاب نکالنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، جس میں پوسٹیریور یورتھرووالوز کہتے ہیں، تو اس میں بھی احتمال ہوتا ہے کہ بلیڈر میں ڈائیورٹیکولائی یا تھیلیاں بن جائیں گی۔ بلیڈر میں ڈائیورٹیکولائی یا تھیلیاں بننے کے جو چانسز ہیں وہ مردوں میں آگے چل کے بہت زیادہ ہوتے ہیں خواتین کے مقابلے میں، کیونکہ مردوں کی پیشاب کی نالی بہت لمبی ہوتی ہے اور اس میں رکاوٹ ہونے کے کہیں پہ بھی زیادہ چانسز ہیں بنسبت خواتین کے، جس میں پیشاب کی نالی ہے وہ بالکل چھوٹی ہوتی ہے۔ تو خواتین میں کم ہوتا ہے ڈائیورٹیکولا، اور مردوں میں تقریباً 9 گنا خواتین سے زیادہ ہوتا ہے۔
اب اس کی علامات کیا ہیں؟ فار انسٹنس اگر آپ کو پیشاب بار بار آتا ہے، پیشاب میں خون آ رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب پوری طرح نکلا نہیں ہے، یا پیشاب سم ٹائمز رکتا ہے پھر نکلتا ہے اور آپ کو بار بار جانا پڑتا ہے، تو یہ تمام علامات جو ہیں وہ بلیڈر ڈائیورٹیکولائی کی ہو سکتی ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بلیڈر ڈائیورٹیکولائی کو ہم علاج کیسے کریں؟ بہت سے ایسے بلیڈر ڈائیورٹیکولائی ہیں جو مریض میں حادثاتی طور پہ اس کی تشخیص ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل مریض کچھ اور کرنے آیا ہمارے پاس، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو بلیڈر ڈائیورٹیکولائی ہے، تو ہم اس کو مریض کو بتاتے ہیں۔ اس کی تشخیص بنیادی طور پہ الٹرا ساؤنڈ کے ساتھ سسٹوگرافی یا جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں، جس میں ہم ڈائی ڈالتے ہیں اور ایکس رے کرتے ہیں، اس سے ہوتی ہے، پلس ہمیں سم ٹائمز اس میں کیمرہ ڈال کے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو علامات ہیں تو آپ کے پیشاب کے بھی ٹیسٹ ہوں گے، آپ کا ہو سکتا ہے ہمیں شوگر کا بھی ٹیسٹ کرنا پڑے، آپ کے یورین کلچر بھی کرنا پڑے، تو تمام ٹیسٹوں کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ مریض کو کس راستے پہ لے کے جایا جائے۔ اگر تو آپ کو علامات نہیں ہیں تو ہم صرف دیکھ سکتے ہیں کہ مریض کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر علامات ہوئیں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ اس کا احتمال ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو اس میں کینسر کے زیادہ چانسز ہوں۔ اب اگر آپ کو بلیڈر ڈائیورٹیکولائی ہیں اور اس کے بار بار علامات ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اس کی سرجری کرنی پڑتی ہے، اور سرجری 2-3 طرح کی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم اوپن سرجری بھی کر سکتے ہیں، لیپروسکوپک سرجری بھی کر سکتے ہیں، اور جدید طریقہ جو ہے وہ روبوٹک سرجری کا بھی ہے۔ تو تینوں طریقے سے جو بنیادی ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائیورٹیکولائی یا جو تھیلیاں بنی ہیں ان کو نکالیں، اور اس سے پہلے جو رکاوٹ ہے اس کو دور کریں، وگرنہ اگر ہم رکاوٹ دور نہیں کریں گے تو ڈائیورٹیکولائی دوبارہ ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بھی مریض اپنی علامات کے ساتھ آتا ہے اور اس کو میں سسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس کو بلیڈر ڈائیورٹیکولائی ہے، تو ہم اسی کے مطابق اس کی تشخیص اور علاج تجویز کرتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔